اپنے ملک میں 25 سال سے خونریزی ہو رہی ہے. ہمارے پورے اضلاع کے اضلاع لاہور میں امن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن السلام علیکم. بورډ اف پیس اوس چې کوم ټرمپ یو نوی بورډ جوړ کو، د دې مقصد دا دی چې دا په غزا کې امن راولي او حماس په غیر مسلح کوي او د هغې دپاره به د هغې د کورونو بحالي او دغه ټول کارونه به کوي. بورډ اف پیس دا په نورو وختونو کې هم دغه شان بورډونه جوړ شوي دي چې د هغې مقصد دی چې د انتها پسندي، فرقهواریت یا کوم ځای کې چې بدامني یا خانه جنګي هغه ختمه کي او هلته امن قایم کي او یا په هغه فرقهواریت کې یا په هغه بدامنۍ کې څه ناڅه کمی راولي. خو چونکې دا بورډ اف پیس چې کوم دی دا د ټرمپ یو خپل ځان نه جوړ کړی دی او ځان یې د هغې چیرمین په خپله منتخب کړی هم دی او په دې کې قطر، سعودي عرب، پاکستان او دغه شان نور اسلامي ملکونه هم شامل شوي. خو چونکې په دې باندې اوس ډېر زیات خلک تنقید کوي چې دا د ټرمپ د امن د راوستو دپاره نه دی، بلکې هلته صرف او صرف د فلسطینیانو نور هم تکلیفونه سیوا کول او د هغې نه اسلحه اخیستل او د اسرائیلو هلته قدم مضبوطول دي. په دې هکله باندې مولانا فضل الرحمن چې په پرون په پارلمنټ کې کوم تقریر کړی دی نو هغه لاول د ټرمپ متعلق څه ویلي دي، ډېر تفصیلي او زبردسته خبره کړې ده. لاول هغه اورو، بیا وروسته پې نوره خبره کوم. یہ بھی کہا ہے کہ اس کا چیئرمین میں خود ہوں گا، اس کی کمانڈ میرے ہاتھ میں ہوگی، اور یہ بھی واضح ہے کہ اسرائیل نے اگر 70,000 سے زیادہ فلسطینی مسلمانوں کو شہید کیا ہے جو عام شہری ہیں، مسلح لوگ نہیں، جس میں اکثریت بچوں کی ہے اور خواتین کی ہے، 1 سال 1.5 سال کے اندر 70,000 لاشیں اگر کسی قوم نے دیکھی ہیں تو وہ فلسطینی قوم ہے. 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بھوک اور بیماری کے سبب شہید ہو چکے ہیں. 1.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں. جو کرب وہاں پر گزرا ہے، کیا کسی مسلمان کو اس بات کا احساس ہے؟ ہمارا وہ ایمانی رشتہ کہاں چلا گیا ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ واذا اشتکا رأسہ اشتکا کلہ واذا اشتکا عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. کہ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس کے سر پہ درد ہے تو پورا جسم بے قرار. دغه شان مولانا فضل الرحمن بیا خپل پوج یاد کړی دی چې زمونږ په ملک کې امن نشته، زمونږ په ملک کې دومره بدامني نه پوره تفصیل سره خبره کړې چې دلته چونکې امن نشته نو بیا ضرورت څه دی چې د دې بدامنۍ د ځای نه موږ پوج اخلو او یو داسې ځای ته بوځو چې هغه د ټرمپ یو د ټرمپ چې کوم حکمت عملي ده هغې له تقویت ورکو، خپل یا د مسلمانانو پکې څه فایده نشته. نو په هغې باندې یو تفصیلي خبره کړې زبردسته، تاسو هغه هم اورئ، هغه هم ډېره ښه خبره کړې. اپنے ملک میں 25 سال سے خونریزی ہو رہی ہے، اس سے پیچھے بھی اس کی تاریخ ہے. ہمارے پورے اضلاع کے اضلاع، جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے اور ایوان کے نوٹس میں ہونا چاہیے. فیصل آباد میں امن ہے، لاہور میں امن ہے، ساہیوال میں امن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہاں امن ہے ان کو احساس نہیں کہ ہم کس حالت میں وہاں زندگی گزار رہے ہیں. میرے اضلاع کے اضلاع اس وقت مسلح گروپوں کے حوالے ہیں، ٹیکس وہ وصول کر رہے ہیں، انتظامیہ نظر نہیں آ رہی. ہمارے فوج جو امن کے قیام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی پوسٹیں خالی کر کے
ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ جس ضلع میں میں رہتا ہوں اس ضلع کے ساتھ اسی ڈویژن میں ٹانک کا علاقہ ہے، لکی مروت کا علاقہ ہے، بنو کا علاقہ ہے، وہاں پر کوئی حکومت موجود نہیں ہے، اور میں اس فلو پر ذمہ دار کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ اس کو خواہ ایک تقریر نہ سمجھیں، میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو زمینی حقائق سے آگاہ کر رہا ہوں۔ جہاں میں رہتا ہوں اس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں، دونوں پہاڑوں میں قبضہ مسلح گروہوں کا ہے۔ رات کو آتے ہیں، دکانوں سے سودے لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کوئی ٹھیکیدار، کنسٹرکٹر وہاں کام نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ ان کو ٹیکس نہیں دیں گے۔ ہم جب یہاں سے بجٹ پاس کرتے ہیں تو مجھے اب یقین ہو رہا ہے کہ ہم جب یہاں سے بجٹ پاس کرتے ہیں تو اس بجٹ میں ہم 10% ان کا حصہ رکھ کر پاس کرتے ہیں، اور جو ہی یہاں سے پیسہ فیلڈ میں جاتا ہے وہ اپنا 10% حصہ وصول کر کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی فیلڈ میں جاتا ہے وہ اپنا 10% حصہ وصول کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی رکاوٹ ان کے لیے نہیں ہے۔ تمام سرکاری آفیسر زندہ رہنے کے لیے ان کو ماہانہ بھتے دیتے ہیں۔ تمام کاروباری طبقہ، وہاں کے قوانین، وہ ان لوگوں کو بھتہ دے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ دغه شان مولانا فضل الرحمن په خپل پرونی تقریر کې کم چې په 8 فروری 2024 کې کم الیکشن شوی جرنل الیکشن چې دا غوی داوا دا چې دا الیکشن جعلی شوی پیک دی، دغه شان د پی ټی آی د ډیرو کسانو هم دا داوا ده چې دا الیکشن جعلی شوی پیک شوی اوریجنل نه دی۔ په هغې باندې هم یو تفصیلي خبره کړې ده، ویلي دي چې موږ به 28 فروری د یوم سیاح په طور باندې مناوو، نو هغه مورو راځي چې په هغې باندې څه ویلي دي۔ اور 8 فروری بھی آ رہا ہے۔ ہم نے تاریخ میں کئی سیاہ دن دیکھے ہیں، لیکن اب ہمیں 8 فروری بھی بطور ایک سیاہ دن کے منانا ہو۔ جو کچھ عوام کے ووٹ کے ساتھ کیا گیا، شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا ظلم کہیں نہیں ہوا۔ یہ تو ہم ہیں کہ ہم زیادہ معاملات کو خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم کہتے ہیں اصلاح کی طرف جائیں، مفاہمت